الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا۔ اللہ کو یاد رکھنے سے کیا مراد ہے، یہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔ اللہ کو یاد رکھنے سے مراد ہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی رضا پیش نظر رکھی جائے اور ان حکموں کو بیان ہی اسی طرح کیا جائے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کے ذکر کا ورد کیا جائے، تو یہ اللہ کی یاد ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو منہ موڑ لیتے ہیں ان کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے جو ان کو پھسلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان جو اس کے ساتھ ان لوگوں کو لگایا ہوتا ہے وہ ان کو راستے سے روکتا ہے۔ راستے سے روکنے سے مراد اللہ کی راہ میں چلنے نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں چلنے نہیں دیتا اور اس کو ڈی ریل کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سیدھا راستہ جا رہا ہو، بندہ اکھڑ جائے یا کوئی اس کو بتلانے والا بتا دے کہ ادھر سے جانا ہے، وہ جتنا جاتا رہے گا اتنا ہی گمراہی کی طرف پڑتا جائے گا۔ اور شیطان یہی کرتا ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ کھڑا نہیں ہونے دیتا، اس کو ادھر ادھر بھگا دیتا ہے۔ وہ جو ہے نا پھر آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے، پھر اس کو صحیح راستہ ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور لیکن چونکہ اس کو شیطان نے گائیڈنس دی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، یہ آپ نے سورہ الناس پڑھی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ بات تھوڑا سا ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ کو ایک انسانی روپ میں کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے جس سے اللہ سے دوری پیدا ہونے کا امکان موجود ہے، تو وہ بندہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، وہ کسی دوست کے پاس جاتا ہے، وہ دوست اس کو باتوں میں لگا لیتا ہے اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں وقت دیتا، کہتا ذرا فلاں کام بات کر لی، تو وہ اس وقت اس کا دوست شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ دوستی کی وجہ سے وہ نیکی چھوڑ دیتا ہے۔ زیادہ جو بندے کی بربادی ہوتی ہے نا، زیادہ بربادی اس کے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بڑا جگری دوست ہے، پکا دوست ہے، میرا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ یار مار ہوتا ہے۔ یہ اس دو لفظوں کو کبھی بھی زندگی میں اگنور نہ کریں۔ یار مار ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹریک سے ہٹاتا ہے، بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔
اور میں نے خود اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ تعلق داری کریں گے نا، کسی کے ساتھ آنا جانا ہوگا، بیٹھیں گے، وقت گزاریں گے، سب سے پہلے جو بات آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ نماز کا مسئلہ بننا، پھر آپ سے وقت پہ نماز پڑھنا مشکل ہو جانی، پہلا یہ حملہ ہوتا ہے۔ اور جب بندے کی نماز نکل جائے تو پھر بندہ جو مرضی کر سکتا ہے، کیونکہ نماز ہی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کو اگر ہم زندگی سے نکال دیتے ہیں تو ہر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین۔ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہی دوست جس کے ساتھ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا اور اس کے بغیر اس کا کھانا کھانا مشکل تھا، صبح سے رات تک اس کے ساتھ تعلق بنائے رکھنا اور اس کا گیت گانا، اس سے محبت کا اظہار کرنا، تو جب یہ جو شخص جس کے ساتھ اتنا تعلق رکھا گیا اس کی وجہ سے یوم آخرت میں نتیجہ برخلاف آ گیا، تو وہ وہاں پر یہ کہے گا کہ یہ جو میرا رزلٹ خراب آیا ہے اس کی وجہ میرا دوست ہے، کاش میرا اور اس کا فاصلہ مشرق و مغرب کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ انتہائی زیادہ نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تعلق داری رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور پھر اس سے جدا نہیں ہو پائے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک نفرت کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، لیکن اب جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہو۔ ایک شخص جو ہے کسی شیطان نما دوست سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو وہاں پر دوستی پھر میسر آئے گی۔ اگر وہ جو جن شیطان ہے اس کے ساتھ وہ لگا رہا، شیطانی حرکتیں کرتا رہا، تو وہی شیطان قیامت کا دن اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس ایک اور آپ کے لیے گڈ نیوز، خوشخبری، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا رہا ہوگا، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرتا رہا ہوگا، جیسے آپ ایئرپورٹ سے اتریں، آپ کو ریسیو کرنے والے آپ کے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، آپ کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا جاتا ہے، خوشی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے کہ ویلکم، اور خوشی کے شادیانے بھی بجائے جاتے ہیں۔ جو نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اور جب اس سے گناہ ہوتا ہوگا تو وہ اللہ سے معافی مانگنے والا ہوگا اور شرک سے اور بدعت سے پرہیز کرتا ہوگا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کو فرشتہ
ویلکم کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ جس طرح شیطان کی یاری اس کو قیامت کے دن دوبارہ تنگ کرے گی، ساتھ ہوگا، اسی طرح نیک بندوں کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دے گا، یہ تمہارا ساتھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر فرشتے کا ساتھ ہو جانا کتنی مبارک چیز ہے، اور ایک دم سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو سپورٹ مل جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے نا حشر کا دن، یہ ہولناکیوں کا دن ہے، ایسی بربادی کا دن ہے کہ جو انسان نے نہ سنی نہ دیکھی۔ ہر چیز ملیا میٹ ہو جانی ہے، ہر چیز برباد ہو کے رہ جانی ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان بالکل ختم ہو جانے، ان کی حقیقتیں ایسے لگنا کہ یہ ہوئے ہی نہیں ہیں، اور چٹیل میدان ہو جانا ہے۔ تو اس صورت میں اگر ہمیں فرشتہ اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کا ساتھ دے دیں، جو ہمارے ساتھ رہے، تو ہمارا وہاں پر کیسا وقت ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو مختصراً زندگی ہے، اس میں کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ فیصلے کرنے کے بغیر زندگی نہ گزارے، میں آپ کو بتاؤں۔ جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا نا، آپ کے منہ سے نا ٹھنڈی ہوا نکلنی ہے کہ میں کہاں کیا کرتا رہا، اور جو ہے وہ اپنا میں کتنا وقت ضائع کر چکا ہوں۔ اس حوالے سے نا تھوڑا سا کانشیس ہو کر ہمیں رہنا چاہیے۔ السلام۔ اچھا بس سن۔ تو اب جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہوگا کہ اس کا مقدر اس کے ساتھ۔ اچھا، یہ چیز جو ہے نا، جو یہ کمپینین شپ ہے، یہ جہنم میں بھی اس کے ساتھ چلنی ہے، پتہ آپ کو؟ جہنم میں بھی اس نے ساتھ ہی رہنا، جس سے اس نے اتنی نفرت کا اظہار کیا کہ یہ مشرق اور مغرب کا فرق ہو جائے، وہ پھر اس کے ساتھ۔ تو اس لیے ایک تو جہنم کی آگ، اوپر سے جو دوست جسے وہ نفرت کرتا ہے اس کا ساتھ، وہ ذہنی ٹینشن بھی اس کے ساتھ رہنی ہے، جسمانی ٹینشن بھی ساتھ ہوگی اور ذہنی مسئلہ بھی ساتھ کہ یہ اس سے میری جان نہیں چھوٹ رہی۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ دوست بناتے وقت اسیسمنٹ کیا کریں، یہ دوست میرے لیے جنت ہے یا میرے لیے جہنم ہے۔ آپ دیکھیں، لفظ دوست ہے، لیکن کتنے بڑے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ دوست مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا یا جہنم میں۔ اس کو اس طرح معمولی نہ سمجھیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جو تنہائی کا راستہ ہوتا ہے نا، جو سیف ہو، وہ دوستوں کی محفل سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر کہتا ہے کہ میں ذرا تنہا ہوں، لیکن وہ تنہائی آپ کو کامیاب کرے گی، چاہے جا کے برے دوستوں کا آپ شکار ہو جائیں۔ اور یہ آپ کے تجربے بھی میں آ چکا ہوگا، میں نے بھی ایکسپیرینس لیا ہے، زیادہ تر دوست ہمیں جو ہے نا، ہمیں نیگیٹو سائڈ پہ لے کر جاتے ہیں، اور ہمیں صحیح ٹریک پہ نہیں چڑھاتے۔ تو دوستی جو ہوتی ہے، یہ سمجھے کہ اگر اچھا دوست ہے تو وہ عطر کے مانند ہے، اس کے ساتھ لگیں گے تو آپ کو بھی اس جیسی خوشبو آئے گی۔ اگر برا دوست ہے تو وہ گند کی مانند ہے، کہ اگر اس کے ساتھ لگے تو وہ جس طرح وہ گندا ہے، اسی طرح دوسرے سے سمیل لو۔ اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس، انسان آپ اپنے دوست سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مشترکون۔ اور جب تم
ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ افا انت تسمیع ثم او تہدل امیا ومن کان فی ضلال مبین۔ کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو؟ جو سری گمراہی میں ہو اسے راہ پہ لا سکتے ہو؟ عزیز طلبہ، اس میں یہ بات ہمارے لیے سامنے آ رہی ہے کہ ایک بندہ ظلم پر مبنی زندگی گزارتا ہے، تو جس طرح کا اس نے ظلم کیا اس کے ساتھ اسی طرح کا ظلم ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ سزا مل جائے دوسرے کو کم مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ وہی سلوک کرنا ہے جس طرح کا وہ مستحق ہے، جس طرح کی اس کی اپنی ولنگ رہی ہے۔ یہ جو ہے نا اللہ کے فیصلے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے متعلق ہیں۔ جس طرح کا ہم فیصلہ لے کر چلے نا، اب زندگیوں میں آپ نے کچھ فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اسی طرح کا فیصلہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہو جانا۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج انصاف کے لیے تم اپنے طور پر ہی کافی ہو۔ تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے دل جو ہیں، یہ خود ہر چیز کو ڈیفائن کر دیں گے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ کیونکہ انسان جو ہے نا، اس کے اندر یہ خامی بھی موجود ہے جو آپ نے دنیا کے طور پر بھی ملاحظہ کی ہوگی۔ میں نے خود اس کو بڑا آبزرو کیا ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے جی ہم نے تو کیا نہیں، حتیٰ کہ قاتلوں کی اکثریت یہ کہتی میں نے قتل نہیں کیا۔ جتنے مجرمین ہیں وہ عدالت میں جا کر مکر جاتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں یہ کام کیا، اور وکیل بھی اسے کہتا ہے کہ تم نے ماننا نہیں ہے، تم نے نہیں ماننا، خواہ تم پہ سزا بھی ہو جائے تم نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہ اللہ کی شان نرالی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے اندر یہ پروگرامنگ دے دی ہے کہ ان کے دل، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے جسم کی چمڑی ساری آبزرو کر رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ ساتھ بیان کرے گی۔ اور وہ جو لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے اسی طرح یہ ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یہ بات ذرا غور کر لیں، یہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے ذرا غور کر لیں کہ تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو اور اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہو جو سری گمراہی میں چلا گیا ہو؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، بہت سے ایسے ہم میں سے ہوں گے جو اپنے اوپر سے ان آیات کو نکالتے رہے ہوں گے کہ کہیں گے چلیں کوئی نہیں، سن لیا ہے بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔
تو حق بات جو ہے یہ سب کو معلوم ہو جاتی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. انسان کو حق بات کا پتہ چلتا ہے، اور مسلمان کو کیسے نہیں پتہ چلے گا؟ وہ کلمہ گو ہے، اس کی رب کے ساتھ پہچان ہے. گھر میں، مسجد میں، اداروں میں اس کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. لیکن اکثر لوگ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں یہ اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں، جنہوں نے کان ہوتے ہوئے بند کر دیے ہیں، ان کو تم سنا نہیں سکتے. اور جو آنکھیں ہونے کے باوجود نہیں دیکھنا چاہتے، ان کو تم دکھا نہیں سکتے. اس کا مطلب ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے ذرا آنکھیں کھولو اور اپنا بہرا پن دور کرو. یہ جو قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید یہ دیکھیں اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس میں پیش بینی کے طور پر الرٹ کیا جاتا ہے کہ یہ معاملے ہونے ہیں، تم پہلے سمجھو. کیونکہ علم کا یہ مقصد ہوتا ہے. علم کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ بندہ حادثے سے بچے. سب سے بڑا علم کا فائدہ ہے کہ عالم شخص جو ہے وہ حادثے سے بچتا ہے کہ یہ گڑا ہے، میں نے ذرا سائڈ سے گزرنا ہے. جو جاہل بندہ ہوتا ہے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، وہ گر کر بعد میں سوچتا ہے یہ تو گڑا تھا. تو علم جو ہے انسان کو روشنی دکھاتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآنی علم دے رہے ہیں کہ یہ جو بہرے ہیں ان کو تم سنا ہی نہیں سکتے. یہ انہوں نے اپنے نا دماغ بند کیے ہوئے ہیں، سیز کیے ہوئے ہیں. اور جو آنکھوں والے ہیں لیکن اندھے ہو چکے ہیں، تمہیں دیکھ نہیں رہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بہرہ مند کرے اور قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.